बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सदीक जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अली अमीन गंडापुर जो हैं वो रावलपिंडी की हदूद तक आए और फिर वापस लौट गए। इसके बाद एक बड़ा ऐलान ये सामने आया कि मियाँ वाली, मुल्तान और फैसलाबाद में पीटीआई कारकुनान जो हैं वो एहतजाज के लिए बाहर निकलेंगे। ये प्लान क्या है, क्यों पीटीआई मुख्तलिफ शहरों के अंदर चली गई है? गंडापुर साहब लियाकत बाग से पहले ही वापस चले गए, क्या मामला है सदीक साहब? देखें असद चौधरी साहब, 29 का आगाज़ हो गया, 29 सितंबर का, और डेडलाइन है 12 अक्टूबर। जो भी होना है काजी फाइज ईसा की एक्सटेंशन के लिए वो 12 अक्टूबर से पहले होना है, 12 अक्टूबर के बाद नहीं होना, क्योंकि फिर एसईओ है। तो हर आने वाले दिन के साथ आपको इमरान खान की तरफ से भी शिद्दत बढ़ती हुई नज़र आएगी और सख्तियाँ भी तहरीक इंसाफ के लिए आप जितनी मर्जियाँ बढ़ा लें। देखें पिछले 2 साल में आपने तहरीक इंसाफ के साथ क्या नहीं किया। 9 मई 2000 यानी जब रिजीम चेंज हुआ उसके बाद से शुरू हो गया, लेकिन 9 मई के बाद से तो फिर जो इस मुल्क के अंदर हुआ है, जो तहरीक इंसाफ के साथ हुआ है, वो पाकिस्तान की तारीख में किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं हुआ। वो जुल्म जबर बर्बरियत नहीं हुई। तो इतना कुछ आपने करके देख लिया, तो जिससे कहते हैं ना चौधरी साहब कि वो हमारे यहाँ एक लफ्ज़ होता है ना, जाखा खुल जाना। तो अब ना वो खौफ शौफ ख़त्म हो गया, कोई खौफ नहीं है, कोई चक्कर नहीं है। पीटीआई ने कल जो कर दिखाया है ना, उसके बाद तो ख़त्म हो गया सारा कुछ। और इस चीज़ ने पीटीआई के पूरे पाकिस्तान में मोरल को ऊपर ले गई है। ये चीज़ ओवरसीज पाकिस्तानी बाहर से बैठ के इस वक्त जो है ना वो ऊंची वो हवाओं में वो कहते हैं क्या बात है यार, मज़ा आ गया। यानी वो हालांकि इधर तो नहीं है, लेकिन वहाँ से बैठ के वो इतने खुश हैं और वो इतना सेलिब्रेट कर रहे हैं। और हर पाकिस्तानी इसी को सेलिब्रेट कर रहा है। क्यों हर पाकिस्तानी इसलिए इसको सेलिब्रेट कर रहा है कि इसका तल्लुक डायरेक्ट काजी फाइज ईसा की एक्सटेंशन से है। ये कल जो रावलपिंडी में हुआ ना, और मैं असदुल्ला खान साहब की एक बात से इत्तफाक करता हूँ। वो कहते हैं कि जब भी लोगों के पास कोई वजह नजर आती है ना, वो कन्विंस होते हैं कि हमें निकलना चाहिए, तो लोग निकलते हैं। 8 फरवरी को लोग क्यों निकले? उससे पहले 17 जुलाई को लोग क्यों निकले? इसलिए 17 जुलाई को निकले थे जब 20 नशिस्तें थी कि यार हम आके वोट डालेंगे तो हमजा शहबाज का रास्ता रुकेगा और चौधरी परवेज इलाही वज़ीर आला पंजाब मुंतखब होगा। 8 फरवरी को इसलिए निकले कि हमने वोट की ताकत से इस निज़ाम को शिकस्त देनी है, इस निज़ाम को लिटाना है। अब उसके बाद पीटीआई प्रोटेस्ट करती रही, ये है वो है, मतलब कोई वो नहीं थी, कोई एंड गेम नजर नहीं आती थी। कोई एंड गेम होती है ना कि लोगों को लगे कि हाँ यार बस ये एक एंड गेम है, और ये अब लोगों को एक एंड गेम नजर आ रही है कि अगर पाकिस्तान के लोग, अगर पाकिस्तान में रहने वाले, अगर काजी फाइज ईसा की एक्सटेंशन का रास्ता रोक लेते हैं तो उनकी आने वाली नस्लों के लिए बेहतर होगा। और लोग इतनी इस वक्त नफरत है लोगों के इस निज़ाम से और काजी फाइज ईसा के हवाले से लोगों के जो सेंटीमेंट्स हैं वो ऐसे हैं कि लोग काजी फाइज ईसा का रास्ता रोकने के लिए, क्योंकि लोगों को ये भी पता है कि काजी फाइज ईसा की एक्सटेंशन का मतलब यह है कि फिर आप ऐसा समझे कि इमरान खान को खुदा ना खास्ता फांसी लगा दिया जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगी। फिर कहानी खत्म है। सिर्फ इमरान खान की नहीं, पाकिस्तान की भी कहानी खत्म है, पाकिस्तान के आने वाली नस्लों की भी कहानी खत्म है। क्योंकि काजी फाइज ईसा की एक्सटेंशन पाकिस्तान की बका और सलामती से जुड़ी हुई है। पाकिस्तान की बका और सलामती पे बराह रास्त हमला होगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट हमला होगा। क्यों? काजी फाइज ईसा की एक्सटेंशन का मतलब यह है कि लोग इज्तिमाई खुदकुशियां करें। काजी फाइज ईसा की एक्सटेंशन का मतलब यह है कि आइन, कानून, कायदा, ज़ाब्ता सब कुछ खत्म हो गया मुल्क के अंदर। अब देखें ना, आप काजी फाइज ईसा साहब ने जो लास्ट एक फैसला दिया वो क्या दिया? उन्होंने कहा कि फॉर्म 45, 47 तो मैटर ही नहीं करते। अगर किसी को मसला है तो डब्बे खोल लें। यार कोई अहमक आदमी ये बात कर सकता है? कोई अकल से पैदल आदमी, इंतहाई कोई पता नहीं, मैं लफ्ज़ वो इस्तेमाल नहीं करना चाहता कि कौन बंदा ये बात कर सकता है कि भाई सबको पता है कि इस वक्त जो डब्बे हैं वो किसके पास हैं, और जितने डब्बे डी काउंट के नाम पे खोले गए उसमें 10-10, 15-15 हज़ार से पीटीआई के वोट मुस्तरद हुए। पीटीआई के उम्मीदवार, सही है, नून लीग वाले के कोई वोट मुस्तरद नहीं। जहां पे इम्कान था वहां पे रोक दिया काम। अच्छा, फॉर्म 45, फॉर्म 47, मतलब आपको और मुझे पता है, काजी फाइज को नहीं पता कि फॉर्म 45, फॉर्म 47 क्या होता है। पहले इतनी समातों पे बात पूछते फॉर्म 45 क्या होता है, फॉर्म 47 क्या होता है, हमें नहीं समझ आते थे क्यों पूछ रहे हैं। आप समझ आइए क्यों पूछते थे। वो देखिए फॉर्म 45 क्या होता है। फॉर्म 45 होता है कि ये जो फॉर्म्स होते हैं 45, 46, 47, 48, 49, ये सारे मतलब क्या होता है कि जब एक पोलिंग स्टेशन के ऊपर वो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है उसके पास और उस स्टाफ सारे अमले के पास जो बैलेट पेपर्स आते हैं वो लिखते हैं कि हमारे पास 10,000 बैलेट पेपर हैं। जब पोलिंग खत्म होती है वो लिखते हैं कि 10,000 में से 4,000 बैलेट पेपर बच गए हैं और सीरियल नंबर तक लिखा जाता है कि इस सीरियल से लेके इस सीरियल तक बच गए, ये हमने पैक कर दिए और ये इस्तेमाल हुए 6,000। अच्छा, फिर वो जिसके जितने वोट होते हैं वो एक ही पेपर, एक ही फॉर्म के ऊपर लिखा हुआ होता है और सबके पास वो सेम फॉर्म होता है, तमाम एजेंट्स के पास चले जाते हैं, साइन हो जाते हैं जी। अच्छा, फिर उन्हीं फॉर्म 45 को काउंट करके और फॉर्म 47 बनाया जाता है। और वो जो
کنسولیڈیشن ہے وہ تمام امیدواروں کی موجودگی میں ہوتی ہے. ایسا ہی ہے. یہ سارا سسٹم. اب آپ کیا کہہ رہے ہیں, آپ نے ریٹن آرڈر لکھ دیا ہے. الیکشن کی ساکھ جن فارمز کے اوپر کھڑی ہوتی ہے, جن 2 کاغذوں کے اوپر کھڑی ہوتی ہے, چیف جسٹس آف پاکستان کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے. وہ نہیں, انہوں نے تو ختم غیر مؤثر کر دیا ان کو نا. انہوں نے تو جو ٹربیونلز ہیں پنجاب والے, جو ٹربیونلز جنہوں نے کام کرنا ہے, ان کو کہہ دیا کہ بھائی پڑھو ہی نہیں فارم 547 میں, ڈبے کھلواؤ. ڈبے جو کھولیں گے تو وہی نکلیں گے جو انہوں نے لکھے. اچھا پھر آپ کیا کریں گے, آپ ان کو چیلنج کریں گے کہ یہ جو ٹھپے لگے ہوئے ہیں, یہ جو سائن غلط ہیں, وہ جائیں گے فرانسی کے پاس. کس کے پاس جائیں گے پتہ ہے آپ کو, چیک ہونے کے لیے؟ پنجاب کو. نادرا. ٹھیک ہے, نادرا میں بھی ایک تقریر غلط جی ہٹایا گیا تھا. چلے میں اور لاہور ایک کوٹی پھر بحال کر میں واپس آنا چاہتا ہوں. علی امین گنڈا پور واپس پہنچ چکے ہیں پشاور. بہت سارے لوگ اس کے اوپر تنقید کر رہے ہیں. ظاہر اوورسیز پاکستانی تو پاکستان سے باہر بیٹھے ہیں, وہ تو کہیں گے کہ بلے بلے. جو لوگ یہاں پہ چھتر پولا کھاتے رہے صبح سے پولیس کا, راولپنڈی میں پولیس کے ساتھ لڑتے رہے, آنسو گیس کھاتے رہے, وہ انتظار کر رہے تھے. ہم نے دیکھا عالیہ حمزہ صاحبہ, عمران خان کی بہنیں وہاں پہ پہنچی ہوئی تھیں, گنڈا پور وہاں سے واپس گئے, اور پی ٹی آئی کے بہت سارے کارکنان جو ہیں ان کو یہ چیز پسند نہیں آئی. آپ علی امین گنڈا پور کا وہاں پشاور واپس پہنچ جانا, اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں میں اس پہ بہت تفصیل سے چوسا بات کر چکا ہوں. میں 1-1.5 منٹ میں اس کو کنکلوڈ کروں گا. دیکھیں یہ ان کا حکمت والا فیصلہ تھا, درست فیصلہ تھا. پہلی بات یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور نے کال آف نہیں کیا احتجاج, کال آف کیا بیشر گور نے, جو چیئرمین ہے پارٹی کے, پہلی بات. اور تنظیم نے کیا ہے. علی امین گنڈا پور اس کے بعد واپس جانے کا فیصلہ کیا, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں تازہ دم دستے پولیس کے پہنچ چکے تھے, لوگ چارج تھے, کے پی کے والے چارج تھے, ان کی آنکھوں میں خون تھا, نفرت تھی, انہوں نے آگے بڑھنا ہی بڑھنا تھا. ان کو صرف سیدھی گولیاں روک سکتی تھی, اور وہ کے پی کے والے ہیں سر, وہ کے پی کے والے ہیں. اگلی بات میں نہیں کرنا چاہتا کہ وہ کیا ہوتا, اللہ نہ کرے لاشیں گر جاتی. اور یہی پلان نظر آ رہا تھا اس حکومت کا, شریف خاندان کا. یہ دوبارہ وہ سانیہ ماڈل ٹاؤن کرنا چاہتے تھے, دوبارہ ایسا سانیہ کرنا چاہتے تھے جس کو 9 مئی کی کا بنا کے. اور اب 9 مئی کے کیسز کی حقیقت پتہ. اچھا جب آپ یہ کوئی بھی کمپیریزن کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں نا وہ کے پی کے والے ہیں پنجاب والے, تو یہ جب فرق ڈالتے ہیں نا تو اسے کئی دفعہ تاثر جاتا ہے کہ شاید پنجاب والے تھوڑا پیچھے رہ گئے ہیں. میں وجہ بتا دوں دیکھیں 2 فرق ہیں. پنجاب میں نا جو لیڈرشپ ہے نا وہ اس طرح سے لیڈ نہیں کر رہی جس طرح سے کے پی کے والے لیڈ کر رہے ہیں. اب اس کی ایک وجہ یہ بھی کہ جا سکتے ہیں کہ ان کی تو ادھر حکومت ہے, ان کو کون سا ڈر ہے کہ ان کے گھروں میں چادر چادرائی کی قدس پامال ہوگا. پھر ایک اور بات آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کے پی کے میں وہ حالات نہیں ہے جو پنجاب کا ہے, کہ یہاں پہ تو گھروں میں پولیس گھس جاتی ہے. جتنی مار پنجاب کے لوگوں نے کھائی ہے, ٹھیک ہے, جنوبی پنجاب میں آپ دیکھ لیں یا آپ لاہور میں دیکھ لیں, راولپنڈی میں دیکھ لیں, میں اسی کہہ رہا اس ہوں کی تو مثال نہیں ملتی. بالکل. اچھا میں اس تناظر میں نہیں کہہ رہا, جتنی پنجاب نے قربانیاں دی شاید اتنی کے پی کے نے نہ دی ہوں. اس وقت جتنے ملٹری کورٹس میں وہ کس صوبے سے تعلق رکھتے ہیں؟ زیادہ پنجاب سے, سارے پنجاب سے, 100% پنجاب سے. یہ علی نیلم کہاں سے, میں آج مکس کر جاتا ہوں, علی حمزہ کہاں سے, سنم جاوید کہاں سے, طیبہ راجہ کہاں سے, اجاز چودھری کہاں سے, عمر سرفراز چمک کہاں سے, شاہ محمود قریشی کہاں سے, جو میاں محمود رشید کہاں سے, حسان نیازی کہاں سے. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ پنجاب نے جتنی مار کھائی, اور خان کے ساتھ پنجاب بھی کھڑا ہے, کے پی کے کی طرح ہی کھڑا ہے. صرف فرق یہ ہے کہ کے پی کے لوگوں میں نا ریزسٹنس زیادہ ہوتی ہے, اگریسو وہ زیادہ ہوتے ہیں, مزاحمت ان میں زیادہ ہے. اور اگلی بات جو میں نہیں کرنا چاہ رہا تھا وہ اب مجھے کرنی پڑے گی کہ سر کے پی کے والے جو آئے تھے نا ان کے ساتھ پھر پولیس بھی تھی, وہاں کی سیکیورٹی بھی تھی, اور ان کے پاس بھی اسلحہ تھا. ٹھیک ہے, خدا نہ خواستہ کو افسوسناک واقعہ ہو سکتا تھا. ٹھیک ہے, اور ان کے پاس جو اسلحہ تھا وہ لائسنس والا تھا, وہ سرکاری عملہ تھا, سرکاری پولیس تھی جو اپنے ایم پی ایز یا منسٹر ان کے ساتھ. تو چیزیں تصادم کی طرف جا سکتی تھیں, اور اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے یہ لاشیں خود گرا سکتے تھے. یہ آپ کو پتا تو شریف خاندان جنہوں نے 17 لوگ 14 15 16 17 لوگ شہید کر دیے تھے ماڈل ٹاؤن میں, کہ قادری صاحب سے ان کے اقتدار کو خطرہ ہے تو وہاں 16 17 بندے مار دو, اور ان کے اوپر الٹا قادری صاحب کے بیٹوں کے اوپر انہوں نے ایف آئی آریں کر دی. یہ تو ان کے حالات ہیں. اور قادری صاحب کو پورا لانگ مارچ لے کے آ کے اور ادھر 100 دن آگے بیٹھنا پڑا, تب تو جا کے ان کی ایف آئی آر ہوئی. یہ تو ان کی حالت ہے. تو علی امین گنڈا پور نے ٹھیک ہے, یہ آخری کال نہیں تھی, یہ فائنل کال نہیں تھی, یہ جلسہ نہیں تھا, یہ دھرنا نہیں تھا, یہ پروٹیسٹ تھا. پروٹیسٹ میں خان صاحب نے کہا تھا جہاں کسی کو روکیں وہیں پہ احتجاج کریں, اور یہ بالکل درست فیصلہ تھا. اگر تصادم ہو جاتا, لاشیں گر جاتی. دیکھیں اسد چودھری صاحب, آپ ہم دوستوں کو بلائیں, چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, آپ کا کوئی ایشو ہو جاتا ہے, آپ ہمیں بلاتے ہیں یار آپ آ جائیں 25-30 دوست, ہم آ جائیں گے, ہم تو آ جائیں گے آپ کی محبت میں, آپ کے کہنے پہ. لیکن اب آپ کے
کندھوں کے اوپر ذمہ داری ہے کہ آپ نے 25-30 بلائے ہیں، اللہ نہ کرے ان میں سے کوئی ثانیہ ہو گیا، کوئی واقعہ ہو گیا تو ذمہ دار آپ ہوں گے کیونکہ آپ نے بلایا ہے۔ علی امین گنڈا پور اگر وہاں سے ہزاروں لوگوں کو لے گئے، ان کی بھی مائیں ہیں، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں۔ چلیں اب آگے تھوڑا سا جائیں، میاں والی، ملتان اور فیصل آباد، اس کے بعد پھر آگے کیا ہوگا اور یہاں کیا کرنے جا رہے ہیں؟ فائنل کال، مجھے فائنل کال جب آپ کہتے ہیں تو کیا یہ ٹورڈز اسلام آباد ہوگی؟ 100%، اور یہ ٹورڈز ڈی چوک ہوگی، ٹورڈز سپریم کورٹ ہوگی، سپریم کورٹ کا گھیراؤ ہوگا۔ قاضی فائز عیسیٰ کو وہ جو لکھتے ہیں، کون لکھتا ہے، بشارت راجہ لکھتے ہیں، کون لکھتے ہیں کہ دیکھنا قاضی فائز ایسے نہیں جائے گا، اس کو ایسے ایسے نکالنا پڑے گا، وہ لکھتے ہوتے ہیں، پڑھ لے جا کے ان کا ٹویٹ۔ تو لوگ گھیراؤ کریں گے، سپریم کورٹ کا گھیراؤ کرنا پڑے گا، اگر ملک کو بچانا ہے تو سپریم کورٹ کا گھیراؤ کرنا پڑے گا، لوگوں کو وہاں پہنچنا پڑے گا، لوگوں کو پہنچنا پڑے گا، پارلیمنٹ کے دروازے پہ آنا پڑے گا، ایم این ایز کو روکنا پڑے گا، آپ کو اس آئینی ترمیم کو روکنا پڑے گا اگر آپ پاکستان کو اور پاکستان کی آنے والی نسلوں کو بچانا چاہتے ہیں۔ نہیں بچانا چاہتے، بیٹھ رہے ہیں گھروں میں، ہو جائے گی قاضی کی ایکسٹینشن، 3 سال کے لیے ہو جائے گا ملک میں مسلط، پھر گوانتنامو بے اور یہ وہ بھول جائیں گے آپ کو پوری دنیا میں، پھر دنیا کی مثال نہیں ہوگی، پھر پاکستان کی مثالیں ہوں گی سر، جو کچھ اس ملک کے اندر ہوگا۔ لہٰذا اگر اس ملک کو آپ بچانا چاہتے ہیں، اگر اس ملک کی آنے والی نسلوں کو بچانا چاہتے ہیں، اگر اپنا مستقبل لوگ بچانا چاہتے ہیں، ان کو نکلنا پڑے گا۔ کتنے لوگ ہیں جو یہاں سے UK جا سکتے ہیں، کتنے جو US جا سکتے ہیں، کتنے جو کینیڈا جا سکتے ہیں؟ یہاں پہ روز میں فون آتا ہے، وہ فلانے ملک کی میری اپوائنٹمنٹ نہیں آ رہی، سال بعد کی ہے، پیسے کسی کو دلوا دیں اور میری اپوائنٹمنٹ جلدی کروا دیں۔ ہر دوسرے دن ہمیں فون آتے ہیں، ہر چوتھا بندہ ہمیں ملتا ہے، کہتا ہے جی پاکستان سے باہر بھجوا دیں، کوئی ریفرنس بتائیں جی پاکستان سے جا رہا ہوں۔ اتنے مطلب سارے معاملات ہیں، تو کتنے لوگ جا سکتے ہیں پاکستان سے؟ 25 کروڑ لوگوں میں سے پچھلے 2 سال میں سے کتنے گئے ہیں؟ 15 لاکھ، 12 لاکھ اگر یا 20 لاکھ بھی چلے گئے ہیں تو 25 کروڑ میں سے اگر 20 لاکھ چلے گئے ہیں تو 24 کروڑ اور 80 لاکھ تو ادھر ہی ہے نا سر، انہوں نے تو ادھر ہی رہنا ہے، وہ تو نہیں جا سکتے۔ ابھی 20 لاکھ گئے ہیں، 40 لاکھ اور چلے جائیں گے، 24 کروڑ سے اوپر تو پھر بھی اس ملک میں رہیں گے نا۔ تو لہٰذا لوگوں کو اپنے مستقبل کو بچانے کے لیے، پاکستان کو بچانے کے لیے نکلنا پڑے گا۔ یہ لانگ مارچ کی جو کال ہوگی عمران خان کی، یہ PTI کی نہیں ہوگی، یہ پاکستان کی ہوگی، پاکستانیوں کی ہوگی۔ ادھر سے حافظ نعیم الرحمان بھی وہ کہاں پہ آ رہے ہیں؟ وہ بھی اسلام آباد کا کہہ رہے ہیں کہ ہم دھرنا کرنے کے لیے آ رہے ہیں، پتہ نہیں بجلی اور مہنگی کروانی نہیں۔ ویسے انہوں نے آج کہہ دیا ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ جو ہیں ان کا نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے۔ ویسے نا حافظ نعیم الرحمان صاحب تو زبردست شخصیت ہیں، دبنگ آدمی ہیں، انقلابی آدمی ہیں، لیکن ان کے ساتھ جو لاہوری تھے، بائی دا وے یہ بات ہم اس ٹائم کر چکے ہیں، میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ ان کو جانا پڑے گا، پنجاب والوں نے مروایا ان کو جی۔ اب تو جیسے کسی چیز کا نوٹس لیتے ہیں شباز شریف، تو بندہ ڈر جاتا ہے کہ اللہ معاف کرے، اب تو اس چیز میں تباہی اور بربادی آ جائے گی۔ تو اب جب یہ بات آتی ہے نا کہ جماعت اسلامی پھر کوئی احتجاج کرنے آ رہی ہے اور بجلی پہ آ رہی ہے، تو پھر ڈر لیتا ہے کہ بجلی اور مہنگی ہو جائے گی، کیونکہ یہ جو پنجاب کی لیڈرشپ ہے نا جماعت اسلامی کی، اتنی کمپرومائزڈ ہے نون لیگ کے ساتھ، اتنی کمپرومائزڈ ہے، اور انہوں نے جب ان کو لگا کہ حافظ نعیم الرحمان ایک ایسے شخص ہو سکتے ہیں جو نہ صرف کراچی میں بلکہ ملک بھر میں جماعت اسلامی کو دوبارہ ریوائیو کر سکتے ہیں، تو ان کی جڑیں کاٹ دی۔ ہاں یہ نہیں، یہ جماعت اسلامی پنجاب کی جو ہے نا کبھی حافظ نعیم الرحمان صاحب کامیاب نہیں ہونے دے گی۔ تو لہٰذا چودھری صاحب طبلِ جنگ بج چکا ہے، خان کی ٹیم کی فاتحانہ واپسی ہوئی ہے، زبردست کم بیک کیا انہوں نے، اور جس طرح سے کل خان کے کھلاڑیوں کا راج رہا ہے پورے پنڈی میں، گونج رہی ہے قیدی نمبر 804 کی، ان میں جو ہے نا وہ میں کہتا ہوں اب ان کے جو جوش جذبہ جنون ہے اس کا کوئی اب اس کو احاطہ نہیں کر سکتا۔ اور اب آپ دیکھیں گے کہ یہ ساری جو تیاریاں ہو رہی ہیں، جتنے شہروں میں اور کال دی گئی ہے، وہ ساری کی ساری جو ہیں وہ قاضی فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن رکوانے کے لیے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے پاکستان پر کرم کیا اور اللہ کی طرف سے کوئی امتحان نہیں ہے پاکستان کا، تو قاضی کی اگر ایکسٹینشن نہیں ہوتی تو پھر آپ جس لمحے یہ اعلان ہوگا کہ قاضی فائز کی ایکسٹینشن نہیں ہو رہی، اس لمحے پورے پاکستان میں آپ نکل جائیے گا، لوگوں کے چہروں پہ مسکراہٹیں دیکھیے گا، ان کی آنکھوں میں ایک امید دیکھیے گا، اور ایک لوگوں میں ہوگا کہ نہیں یار اب ہمارا ملک چلیں جی، کھیل جو ہے وہ فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو چکا ہے، اور اگلے جو 15-20 دن ہیں وہ پاکستان کے مستقبل جو ہے وہ بتائیں گے کہ پاکستان کا مستقبل کیسا ہوگا۔ ناظرین، اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔